बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा बूढ़ा शोहर जब रात होती तो ख़ुद को रस्सी से बांधकर क्यों सोता था, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में इतने जालिम लोग भी होते हैं, ये आपको मेरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा करेगी, लेकिन फिर ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया जहाँ पर यह तय करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं जीत गई हूँ या हार गई हूँ। मेरा नाम शुमाइला है और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारा बहुत बड़ा घर था। सारे भाई शादीशुदा थे। मेरे वालिद साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने बेटी की ख्वाहिश में 7 बेटे पैदा कर दिए थे। वैसे तो लोग बेटे की ख्वाहिश में 7-8 बेटियां पैदा कर देते हैं, लेकिन मेरे बाबा को बेटियां बहुत पसंद थी। और दुख की बात यह थी कि जब मैं इस दुनिया में आई तो 3 महीने बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। बाबा ने मुझे खुद ही पाला और जब मैं सिर्फ 17 साल की थी तो बाबा भी इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और तब तक मेरे सारे भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे भाई की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और उसकी बीवी पहले मेरी दोस्त थी, उसका नाम आलिया था। इसके अलावा खैर से सारी भाभियाँ ही मतलबी और ख़ुद गर्ज थी, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं थी। मैं बाबा के लिए खाना वगैरह बनाती थी और हम लोग एक तरह से उस घर में अलग ही रहते थे क्योंकि हमारा खाना कोई भी नहीं बनाता था। हमारे घर में एक बूढ़ा नौकर था जिसका नाम अहमद था। वो बाहर से सामान ला के दे देता और हम खाना वगैरह बना लेते थे। मेरे भाइयों को इस बूढ़े नौकर से भी मसला था। उनका कहना था कि अब ये किसी काम का नहीं है, फिर इसको हमने क्यों तनख्वाह पर रखा हुआ है। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ये सिर्फ नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है और ये तब से इस घर में काम कर रहा है जब मेरी शादी तक नहीं हुई थी। मैं तुम लोगों की वजह से इसको घर से नहीं निकालूंगा। जब बाबा इस दुनिया से चले गए तो सबने ये सोचना शुरू कर दिया कि वसीयत में क्या लिख कर गए होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन बाबा ने वकील साहब को बुलाया था और उस दिन सारे भाइयों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि उनको कमरे से निकाल दिया गया था। और वकील साहब के साथ बैठकर मेरे बाबा ने 3 से 4 घंटे तक मीटिंग की थी। वकील साहब को फ़ोन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है वो मेरे ज़िम्मे काम लगा के गए हैं तो मैं आ रहा हूँ। वो आ गए और इसके बाद उन्होंने वसीयत सुना दी थी जिसके मुताबिक बाबा ने सब के साथ इंसाफ तो किया था। ऐसा नहीं था कि किसी को कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि शहर में हमारी दुकानें भी थी। उस घर के अलावा 2 छोटे छोटे घर थे। कारोबार अलग था और मेरी माँ के जेवरात भी थे, उनका जिक्र भी किया गया था। वसीयत के मुताबिक जायदाद वगैरह में सारे भाइयों को हिस्सा दे दिया गया था, लेकिन ये घर मेरी माँ के जेवर और 2 दुकान मेरे नाम कर दी गई थी। जेवर की बात की जाए तो वो पूरे 40 तोला था और ये घर भी बहुत बड़ा था। जो सबसे बड़ा घर था वो यही था। बाकी घर तो 5 और 10 मरले पर थे और ये 4 की नाल का था। इसके अलावा जो दुकान मेरे नाम बाबा ने की थी उनकी कीमत भी करोड़ों में थी, क्योंकि वो शहर के अंदर थी। सब कह रहे थे कि अच्छी अच्छी चीज़ें इसके हवाले कर दी हैं। भाभीयों के मुंह में जैसे किसी ने जलते हुए कोयले डाल दिए थे। आलिया भी मुझसे बदगुमान नज़र आ रही थी क्योंकि 40 तोला सोने पर उनकी नज़र थी। और आजकल सोना वैसे ही इतना महंगा हो गया है कि सिर्फ ये सोना ही तकरीबन 1 करोड़ रुपए का था। बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ही भाइयों की शक्लें देख ली थी, उनके बदलते रंग देख लिए थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। ये तो बाबा की शराफत थी कि वो फिर भी उनको कुछ ना कुछ देकर ही जा रहे थे, वरना वो कहते थे कि ये तो इस काबिल ही नहीं है। जैसे जैसे शादी होती गई सारे आंखें फेरते गए। मुझे अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाबा ने बहुत अच्छा किया है, उन लोगों के साथ यही होना चाहिए था। ये बात मेरे भाई ने सुन ली, लेकिन उसने अहमद को कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो लोग आपस में न जाने क्या बातें कर रहे थे। मैंने अपने भाई से थोड़े पैसे मांगे। मैंने कहा कि आज जुमे रात है, बाबा का ख़त्म करवाना है। तो भाई ने कहा कि तुम्हें पैसे की क्या कमी है, ये सारा कुछ तुम्हारे नाम ही तो कर गए हैं। इसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं ये सब कुछ उनके नाम वापस कर दूं, कि मेरी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई थी और मैं कोई इतनी ज़्यादा चालाक समझदार भी नहीं थी। लेकिन वो सब देखा था जो उन्होंने बाबा के साथ किया था। उन्होंने उनको ज़िंदगी में ही खून के आंसू रुलाए थे। ये तो उनका खाना तक नहीं बनाते थे, उनको पैसे नहीं देते थे, इनको 2-2 हफ्ते तक पूछते नहीं थे कि वो कैसे हैं। और जब वो इस दुनिया से गए तब भी उनके पास सिर्फ मैं और अहमद ही मौजूद थे। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ये सब कुछ मेरे बाबा का है। वो मेरे बाबा थे, कोई सुतेले नहीं थे। उन्होंने मेरे नाम किया है तो मैं इसकी हिफाजत करूँगी, अपने पास रखूँगी इसको।
اور اپنے لیے استعمال کروں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل تیری شادی ہو جائے گی تو یہ سب کچھ تیرے شوہر کے پاس چلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ چلا جائے میرے شوہر کے پاس، وہ میرا ہی شوہر ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میرا ہے اور میں نے کسی کو بھی نہیں دینا۔ جب میں صاف انکاری ہو گئی تو اس کے بعد میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی امید کوئی بہن اپنے بھائی سے نہیں کر سکتی۔ میرے 7 بھائی تھے، مجھے تو ان سے تحفظ کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میری تو روح ہی لرز کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری بہن ہے، تجھے سڑک پر نہیں پھینک سکتے، تیری شادی کروانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم تیری شادی کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، 1 ہفتے تک مجھے ٹھیک سے کھانا اور پینا نہیں دیا، مجھے بتایا نہیں کہ مجھے کمرے میں بند کیوں کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں بہت زیادہ کمزور ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال رہے ہیں اور تمہاری شادی کروا رہے ہیں، تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ ہم نے کنواری بہن کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہوں نے میری شادی احمد سے کروانے کے بارے میں سوچا تھا، جو کہ اس خاندان کا نوکر تھا اور اس کی عمر تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ تھی۔ یہ لوگ تو قیامت برپا کر رہے تھے، شاید اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ نکاح نامے پر دستخط کر چکا تھا اور میرا بھائی نکاح نامہ لیے میری طرف آیا۔ اس نے کہا کہ زبردستی ہم تم سے اس نکاح نامے پر دستخط کروا لیں گے، نہیں تو تم سارا کچھ ہمارے نام کر دو۔ میں بے بس ہو چکی تھی، میرے بھائی پاگل ہو چکے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یہ لوگ تو اتنے زیادہ بدل گئے تھے کہ شاید 10-20 لاکھ کے لیے بھی مجھے گھر سے نکال دیتے، اور یہاں تو بات کروڑوں روپے کی تھی، تو پھر یہ سب ایسا کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی سارا کچھ ہمارے نام کر دو، تمہیں عزت سے اس گھر میں رہنے دیں گے، نہیں تو تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ میری تو روح کانپ گئی، میں بری طرح رو رہی تھی، حیران تھی اور بابا کو یاد کر رہی تھی۔ عالیہ اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو دونوں میرے دوستوں کی طرح تھے، تو انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ میں سوچنے لگی کہ آج بابا ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب کچھ تم لوگوں کے نام کر دیتی ہوں، مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں کہیں بھی دستخط کرنے کو تیار ہوں، اور انہوں نے جلدی جلدی مجھ سے 4 کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد وہ سب ہنسنے لگے، کیونکہ شاید جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بابا کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں تمہارے نام سب کچھ کر کے چلے گئے، ساری زندگی بھی تم سے ہی زیادہ پیار کیا۔ جس انسان کے ساتھ بیٹے ہوں وہ انسان بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی ایک چھٹانک بڑکی بیٹی کے لیے پاگل ہو جائے، یہ تو پہلے ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور بابا نے اپنا پاگل پن وصیت میں بھی نکال دیا۔ اور تیری جرت کو تو دیکھو کہ تو ہم سب کے سامنے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ باپ کی جائیداد ہے، کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ ارے تیرے ساتھ اب جو ہو گیا ہے نا، تجھے پتہ بھی نہیں ہے اور تیرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ۔ اب تو یہاں سے نکل، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ اور یہاں سے جا۔ وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں رہنے دیں گے، اب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ اور یہاں سے جا؟ میری بابی بہت خوش تھی، ان کے چہروں پر تو جیسے رونق آ گئی تھی ان کی۔ ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں ذلیل ہو جاؤں۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، ہاں اگر کبھی کوئی بھابی میرے سامنے طنز کرتی تو میں بھی ان کو ہنستے مسکراتے جواب ضرور دیتی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تو نے جلدی جلدی کاغذات پر دستخط کیے ہیں، اس میں سے ایک نکاح نامہ بھی ہے، اور اب تیری شادی اسی احمد نامی بوڑھے سے ہو چکی ہے، اور تیرے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں، ہم تجھے اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے، ان دونوں کو یہاں سے نکال دو۔ میرے بڑے بھائی نے حکم دے دیا۔ میں اپنے بڑے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میں گھر میں کہیں پڑی رہوں گی، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہاں سے باہر نہیں نکالو، میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ بابا کے بارے میں سوچو، ان کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے کون سا تیرے ساتھ برا کیا ہے، ہم نے تیرا نکاح کروا دیا، اور جب بچی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں آتی۔ برا لگتا ہے نا، چلی جائے یہاں سے۔ مجھے پتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا تھا، ان کو میرے سے جائیداد چاہیے تھی۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، جائیداد تو وہ میرے سے لے چکے تھے، دراصل میری بھابھیوں کی فرمائش تھی کہ وہ مجھے اس گھر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ جی بھر کے ذلیل ہو، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ پر افسوس مجھے ان پر نہیں، اپنے بھائیوں پر تھا، جو ان کی باتوں میں آ کر اپنی اکلوتی اور چھوٹی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر چکے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ کبھی سنا تھا کسی کے منہ سے کہ ایسا ہوتا ہے تو یقین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی کہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بہن بھائی جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کیسے کسی چیز کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن آج اس بات پر یقین ہو گیا کہ دولت بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان کو جانور بنانے میں دیر نہیں لگاتی۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ میرے بھائی انسان بن کر سوچتے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ میری ایک بڑی بھابھی نے کہا کہ تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ سارا دن تو احمد کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی تھی، تم لوگ تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ جب میرے بابا بہت زیادہ بیمار تھے تو میں بابا کے کمرے میں سوتی تھی اور احمد بھی رات کو اس زمین پر وہیں سو جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا، میرے بابا کی عمر کا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات پر بھی میری بھابھی اپنے دماغ میں اتنی گندگی بڑھ کے بیٹھی ہوگی۔ شاید یہ بات کر کے بھی انہوں نے بھائی کو بھڑکایا تھا، لیکن بھائی کا اپنا دماغ نہیں تھا کیا وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ان کو کوئی بھی بھڑکا دیتا تو وہ اس کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا وہ مجھے نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ اس کی بہن نہیں تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ اس سے زیادہ میں اپنی کتنی تذلیل کروا سکتی تھی۔ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی ایسا نہیں کرو، تمہیں ابا کا واسطہ، تمہیں امی کا واسطہ ہے، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور احمد کو کہا کہ اس کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، مجھے ایسا لگا کہ مجھے واقعی جان سے مار دیا گیا ہے۔ اب تو بھائی مجھے جان سے مار بھی دیتے تو کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میرے اندر جان بچی ہی کہاں تھی۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ کاش بابا اس دنیا سے نہ جاتے، اس کی جگہ میں چلی جاتی تو آج مجھے یہ سب کچھ دیکھنا نہیں پڑتا۔ احمد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ چلو یہاں سے، ان لوگوں کے آگے بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہاں لے جاؤ اس کو، ہم بھی زمانے کو کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو رخصت کر دیا ہے۔ میں پھر بھی جانا نہیں چاہتی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، پکار رہی تھی، اپنے بھائیوں کو بار بار پکار رہی تھی، ایک ایک کو آواز دے رہی تھی کہ شاید کسی کے دل میں تو رحم آ جائے۔ لیکن وہ ایسے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کہ جیسے آج ان کے لیے خوشی کا دن تھا، اور میرے لیے ایک ایسا دن تھا جس کو جینے سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد نے مجھے گھر کے لان میں تھوڑی دیر بیٹھنے کو کہا، شاید وہ اپنے اور میرے کچھ کپڑے لینے کے لیے گیا تھا اور کچھ چیزیں۔ جو میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو میرے دماغ میں وہ سارے لمحے گزر گئے جو ہم نے یہاں گزارے تھے۔ اسی جگہ پر ہم سارے بہن بھائی کھیلا کرتے تھے، اسی جگہ پر میں، میرے بابا، ہم لوگ بیٹھے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے میری امی کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ کتنی اچھی تھی۔ یہاں پر ابھی بھی وہ جھولا لگا تھا جس پر ہم سارے بہن بھائی بار بار جھولا جھولتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے کہ پہلے کون جھولے پر بیٹھے گا، لیکن سارے بھائی مجھے سب سے پہلے جھولے پر بیٹھنے دیتے کیونکہ میں سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، اور آج انہوں نے مجھے باہر نکال دیا تھا۔ میں اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اب یہ میرا گھر نہیں تھا۔ کیا میری غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے اپنے حق کو اپنا حق کہا تھا؟ اگر میں اسی ٹائم ان کو سب کچھ دے دیتی تو شاید وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ احمد واقعی سامان لینے گیا تھا، وہ ایک بیگ میں کچھ سامان بھر کے آیا اور کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم ایک بس میں بیٹھے جو بہت ہی گندی تھی، میں کبھی بھی ایسی سواری میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے گھنٹے ہم سفر کرتے رہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمیں دیکھ کر اس گھر کے لوگ حیران ہونے لگے۔ مجھے کچھ عورتیں دکھائی دے رہی تھی اور کچھ مرد بھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ بابا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو احمد نے کہا کہ جن کے گھر میں کام کرتا تھا، بڑے صاحب کی بیٹی ہے یہ سارے میرے ساتھ عزت سے پیش آنے لگے۔ شاید یہ احمد کا خاندان تھا، یہ اس کے بچے تھے اور ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، ان کی بیویاں تھیں اور احمد کے پوتے پوتیاں بھی تھیں یہاں پر۔ اس نے نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سب لوگ خدمت کرنے لگے کہ بڑے صاحب کی بیٹی آج ہمارے گھر آئی ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں گاؤں کی سیر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، میرے لیے کھانا لگایا گیا اور میرے لیے کمرہ بھی صاف کر دیا گیا۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، کچا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل بہت بڑے تھے، بہت عزت سے پیش آ رہے تھے۔ یہ بھی انسان ہی تھے، اور مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں بڑے صاحب کی بیٹی ہوں، یہاں پر سیر کرنے آئی ہوں اور بدلے میں بہت کچھ دے دوں گی ان کو، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
جب یہ بات احمد نے ان کو بتائی اور سارا قصہ سنایا تو ان کے بھی رنگ بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں تو خود تو نہیں اس کو بھگا کر لے آیا؟ ہم نے سنا ہے آج کل شہر میں لڑکیاں بڑی عجیب ہو گئی ہیں، چھوٹی عمر کے لڑکے بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں اور چھوٹی عمر کی لڑکیاں بڑی عمر کے مردوں میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ احمد چپ بیٹھا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب زبردستی ہوا ہے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ زبردستی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر اس کو اس گھر میں رکھنا ہے تو اب یہ تیری بیوی بن کر ہی اس گھر میں رہے گی، ورنہ ہم لوگوں کو کیا جواب دے گی کہ یہ لڑکی کے رشتے سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ احمد نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو کہا کہ دیکھ، اگر میں اس کو طلاق دے دوں اور تو اسے شادی کر لے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا میرے لیے شہر سے سوتن لے کر آئے ہو اور میری زندگی برباد کرو گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں بھی ایسا کبھی نہیں کروں گا، مجھے اپنی بیوی بچوں سے بہت پیار ہے، نکال دے اس کو یہاں سے، ہوگا کوئی اس کا رشتہ دار لے جائے گا اس کو، اور اگر نہیں نکالنا تو اپنی بیوی بنا کر رکھ، کوئی مجھے نہیں لے جاتا، کیونکہ اب میں غریب تھی اور ایک نوکر کے نکاح میں تھی۔ کیا بابا، اگر اسی سے شادی کرنی تھی تو تب کرتا جب اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، اب یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ یہ ابھی بھی کام کی ہو سکتی ہے، یہ پھر سے ان کے اوپر دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن اس کا ساتھ دینا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو منائیں گے کہ ان پر کیس کرے گی، کچھ نہ کچھ تو اس کو مل ہی جائے گا۔ احمد نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں سے کچھ اور ہی امید تھی، لیکن تم لوگوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنی بات کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تو اپنے بھائیوں کا جو چہرہ دیکھا تھا، احمد نے اپنی اولاد کا بھی وہی چہرہ دیکھا تھا، لیکن یہ گھر احمد کا تھا اور ابھی وہ زندہ تھا، اسی لیے وہ لوگ زیادہ کچھ نہیں بولے۔ رات ہوئی تو احمد نے بھی کمرے میں ہی سونا تھا، کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی تھی۔ اس نے کہا کہ میں باہر سو جاتا ہوں، لیکن بہت سردی ہے۔ میں چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی، میرے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میری حالت تو اتنی بری تھی کہ مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی کہ مجھے ایک عورت بنا کر کیوں بھیجا اللہ نے؟ مجھے بیٹا بنا کر بھیج دیتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کمرے میں 2 چارپائیاں ایک دوسرے سے کافی دور پڑی ہوئی تھی، جیسا کہ گاؤں کے کمرے میں ہوتا ہے، صرف چارپائیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ میں اس طرف لیٹی تھی اور احمد دوسری چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، میں تو ساری رات روتی رہی۔ احمد کے بچے مذاق بنا رہے تھے۔ اگلے دن یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ بوڑھے احمد نے شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ گھر میں مجھے دیکھنے کے لیے عورتیں آئی تھیں۔ احمد کی بہو نے مجھے کہا کہ باہر آ جاؤ، لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا کہ اب شرمانے کا کیا فائدہ، اس ٹائم نکاح نہیں کرنا تھا، شادی تو لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ویسے ابا جی کو لڑکا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن لگتا ہے تم دونوں کا کوئی چکر تھا آپس میں، یہی سننا رہ گیا تھا میرے لیے۔ وہ مجھے زبردستی باہر لے آئے۔ باہر کافی ساری عورتیں کھڑی تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگی، ہنسنے لگی، مجھے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے پاس بٹھانے لگی۔ انہوں نے عجیب سا رویہ رکھا میرے ساتھ، جیسے میں کوئی انوکھا جانور ہوں اور وہ سب مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ احمد نے مجھ سے کہا کہ سب کا رویہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ رات ہوئی تو ہم لوگ سو رہے تھے جب اچانک سے بہت تیز زلزلہ آیا۔ میں اٹھ کے باہر بھاگنے لگی، احمد بھی اٹھ کے بھاگنا چاہتے تھے۔ ویسے ہی گھر کچا تھا، اندر رہنا خطرے سے عالی نہیں تھا، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ الجھا پڑا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس نے اپنی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ رکھی تھی اور وہ رسی چارپائی سے بندھی ہوئی تھی، لیکن اب جلدی جلدی میں وہ رسی کھل نہیں رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے رسی کھولنے میں مدد کی اور ہم لوگ باہر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو میرے چہرے پہ سوال تھا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ معاف کر دے بی بی جی، آپ کو ان لوگوں سے بچا نہیں سکا، نوکر ہوں، کیا کرتا، زبردستی نکاح کروا دیا انہوں نے ہم دونوں کا۔ مرد بھی تو ہونا، اور آپ میرے نکاح میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اس لیے خود کو روز رات کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے سو جاتا ہوں۔ اگر کبھی مجھ میں شیطان آ جائے اور میں آپ کی طرف پیش قدمی کرنے لگوں تو اس رسی کو دیکھ کر مجھے یاد آ جائے کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ میں نے سر جھکا لیا اور میں رونے لگی۔ اس نے کہا روئے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، زلزلہ بہت تیز تھا۔ اگلے دن سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ احمد روز رات کو اپنے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ کر سو جاتا تھا، پر میری زندگی کیا تھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیا کرنا تھا؟
दिन इसी तरह गुजरने लगे। अब तो अहमद की बहू मुझसे घर के काम भी करवाती थी कि घर में रहना है तो काम भी करना होगा, और मुझे तो काम करने की आदत थी नहीं। मैं तो सिर्फ खाने पकाने का ही काम करती थी। यहाँ पर मुझसे वो काम करवाए जा रहे थे जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला था। अहमद ने कहा कि उसे काम के सिलसिले में उसी शहर में जाना है जहाँ पे हम लोग रहते थे। 1 दिन बाद वो वापस आ जाएगा। वो शहर चला गया और आने में देर होगी। मैं बहुत परेशान थी। उसकी बहू ने कहा कि दिल नहीं लग रहा शोहर के बगैर। शोहर चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, होता तो शोहर ही है ना। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे फ़िक्र हो रही थी। वो इस बात पर हंसने लगी और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गई थी कि जान देना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं हो रही थी। अहमद 3 दिन के बाद वापस आया और वापस आकर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। वो जो 2 हफ्ते पहले ज़ल्ज़ला आया था ना, बहुत तेज़ था। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि यहाँ पर तो इसकी शिद्दत कम थी लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा थी। आपका घर गिर गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़े बहुत ज़ख्म वगैरह आए हैं, वो सब लोग ठीक हैं, लेकिन घर का बहुत नुकसान हुआ है। शायद यही उन लोगों की सज़ा थी। अल्लाह ने उनको दिखाया है कि अगर वो लोग सीधी राह पर नहीं आएंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा कि वो फिर भी सीधी राह पर नहीं आएंगे। एक दफ़ा जब इंसान का दिल इतना सख्त हो जाए तो वो नरम कैसे हो सकता है। अहमद ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। दरअसल इस हादसे में मेरा सबसे छोटा भाई मजदूर हो गया था। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आया, अपनी बीवी के साथ था, तो मैं हैरान रह गई। आखिर भाई था मेरा। उसको देखकर मुझे तो अफसोस हुआ। मैंने कहा कि सब कुछ कैसे हुआ। उसने कहा कि ज़ल्ज़ले में मेरे साथ ये हो गया, अब मैं कभी नहीं चल सकता। अहमद का कहना था कि आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मज़ीद परेशान हो जाती। एक तो इंसान को अपनों ने ही दुख दिया हो, फिर वो अपने दुख में हो, तो इंसान को ये समझ नहीं आती कि वो परेशान हो या नहीं। मैं आपको किसी और बुरी हालत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मेरे भाई का नाम सरवर था। वो और उसकी बीवी मुझसे माफ़ी मांगने लगे। दोस्त तो तुम मेरी, दोस्त समझकर माफ़ कर दो। आलिया रोने लगी। उसने कहा कि हमें पता चल गया है, ये सब कुछ हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हमने तुम्हारा दिल दुखाया था, और तुम्हें पता है इस ज़ल्ज़ले में वो कागजात जलकर राख हो गए हैं जिन पर हमने तुमसे दस्तखत करवाए थे, और वकील साहब के पास वसीयत की असली कापी है जिसके मुताबिक अभी भी तुम इन सारी चीज़ों की मालिक हो। वो लोग केस तो कर सकते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जिन कागजात पर तुमने दस्तखत किए थे उनके पास नहीं है। घर टूट गया है बुरी तरह से। इसे दोबारा बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे घर अब्बा हमारे लिए छोड़ गए थे, अब हम उन्हीं घरों में रहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, लेकिन मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा, वो लोग इस काबिल नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो मुझे अपने साथ ले गया। अहमद ने मुझे अपनी मर्ज़ी से तलाक दे दी, लेकिन वो भी हमारे साथ आ गया। वकील साहब ना सिर्फ हमारे ख़ानदानी वकील थे बल्कि मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनको जब ये सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि ये समझो कि कुछ बिगड़ा ही नहीं है, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है, और अगर उनके पास सबूत नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी तुम सारी चीज़ों की मालिक हो। घर का सिर्फ गेस्ट रूम ही रहने के काबिल था, जो एक तरफ को बना हुआ था। मेरा भाई, मेरी छोटी भाभी, अहमद और मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए और बाकियों को बता दिया कि अभी भी गेम हमारे हाथ में है। वो लोग हैरान रह गए, लेकिन वो लोग हारे हुए थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये सब कुछ उनकी बुरी नीयत की वजह से उनके साथ हुआ है। अब उनके हिस्से में बस वो 2 छोटे छोटे घर ही थे, बाकी सब कुछ मेरा था। हमने पैसे लगाकर उस घर को फिर से तामीर करवाया, बिल्कुल वैसा जैसे मेरे बाबा ने करवाया था। इसमें काफ़ी पैसे लगे, लेकिन ये घर फिर से बन गया। मैंने अपने भाई की टांग का ऑपरेशन करवाया और वो इस काबिल हो गया, इस स्टिक को पकड़कर चल सकता था। अब हम लोग इसी घर में रहते हैं। मेरा भाई भी मेरे साथ रहता है। चलो, किसी ना किसी का तो ज़मीर जाग गया। ये मेरा सबसे छोटा भाई था, जिसमें और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसीलिए शायद उसकी मोहब्बत जाग गई थी। अहमद की औलाद उसको पागल कह रही थी कि उस औरत के पास अब कुछ वापस आ गया है, तुमने उसको छोड़ा क्यों? आज तुम करोड़पति होते। लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। उसने ये साबित कर दिया कि वो उस ख़ानदान का फ़र्द और वफ़ादार नौकर था। वो आज भी हमारे साथ है। मैंने किसी से शादी नहीं की है और मैं करना भी नहीं चाहती। बस मैं घर में रहती हूँ, यहाँ मेरे बाबा की यादें बसी हुई हैं।
جو میرا تھا وہ میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ باقی بھائی کئی دفعہ معافی مانگنے کے لیے آئے، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے ان کو دروازے سے ہی بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل شاید رشتوں کی بنیاد اتنی ہے کہ کچھ پیسوں کے لیے وہ آپ سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی رشتے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے، کبھی ساتھ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔